بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر اسپین کے بادشاہ چارلز کا بھائی اور آسٹریا کا بادشاہ فرولندا ڈالمیشیا کے ساحلوں کے اس پار موج در موج پہاڑوں کے سلسلے میں سے ہوتا ہوا مسلمانوں کے علاقوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان پہاڑوں کی بلند وادیوں میں سربیا اور بوسنیا والوں کے پتھر کے بنے ہوئے گاؤں پھیلے ہوئے تھے، اور اس علاقے کے مغرب میں، جسے اب یوگوسلاویا کہتے ہیں، دریائے دراوے پیچ در پیچ بہتا ہوا دریائے ڈینیوب سے آ کر ہم آغوش ہو جاتا تھا۔ یہ موسم خزاں کے عروج کا دور تھا، اور چارلز کے کہنے پر اس کے بھائی فرولندا نے جو لشکر روانہ کیا تھا وہ مسلمانوں کے علاقوں میں دور تک گھس کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ اس لشکر کے دو حصے تھے۔ ایک حصے کا سالار جان کار تھا، اور دوسرے حصے کے سالار کا نام نودرون تھا۔ اس بہت بڑے لشکر میں کارنیتھیا، سکسٹین، تھورنجیا، فزیتونیا، آسٹریا اور بوہیمیا کے وہ جنگجو تھے جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ دو سالاروں پر مشتمل یہ لشکر بڑی تیزی سے مسلمانوں کے شہر العزت کا رخ کر رہا تھا۔ اپنے بھائی فرولندا کو مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دے کر چارلز چاہتا تھا کہ سمندر میں ان کی طاقت اور قوت کی توجہ خشکی کی طرف مبذول کر دے، لہٰذا سمندر میں جو مسلمان مختلف جزیروں پر قبضہ کرتے جا رہے تھے اس کا سلسلہ اب منقطع ہو جائے۔ لہٰذا چارلز نے بڑی سختی سے اپنے بھائی فرولندا کو ہدایت کی تھی کہ ترکوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آسٹریا کی جانب سے ترکوں پر ایسے ہولناک حملے کیے جائیں کہ ترک بوکھلا اٹھیں، اور یہ جنگ ترکوں کی سرزمین میں ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے فرولندا نے ترکوں کو اپنا حلیفہ عہد دیا تھا کہ وہ ترکوں کے علاقوں پر حملہ آور نہ ہوگا، اور ترک بھی اس کی سلامتی کی ضمانت دیں گے۔ لیکن یورپ کے حکمران حلفیہ وعدوں کو توڑنا قابل فخر خیال کرتے تھے۔ اسی بنا پر فرولندا نے بھی ترکوں سے اپنا حلفیہ وعدہ توڑتا ہوا مسلمانوں کے علاقوں میں گھس کر ان کے ذرائع رسل و رسائل کو منطقع کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خشکی کی اس جنگ میں فرولندا کو اپنے بھائی چارلز کے علاوہ پاپائے اعظم اور وینس والوں کی بھی مدد حاصل تھی۔ اب فرولندا اور اس کے لشکریوں کی بدقسمتی کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان نے دیر نہیں کی۔ قسطنطنیہ سے وہ نکلا، اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے ایک عجیب سے گمنام اور پہاڑی سلسلے کے مقام پر گنز میں کھات لگا لی تھی۔ دو ناقابل شکست سالاروں پر مشتمل یورپ کا لشکر بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ راستے میں نہ ان کی کسی نے راہ روکی، نہ کوئی مزاحمت ہوئی۔ اس طرح وہ سلطنت عثمانی کے شہر العزت جا پہنچے، اور شہر کو فتح کرنے کے لیے صلاح و مشورہ کرنے لگے۔ العزت دریا کے کنارے واقع تھا، اور یہاں دریائے دراوے پر ایک پل تھا جو بودا اور بلغراد شہر کو آپس میں ملاتا تھا۔ بظاہر یورپ کے اس لشکر کے مقابلے میں اس وقت تک کوئی بھی نہ تھا، لہٰذا یورپ کے اس لشکر نے بڑی سختی کے ساتھ مسلمانوں کے شہر العزت کا محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن ترکوں اور منگولوں کا جنگ کرنے کا طریقہ ہمیشہ دوسری اقوام سے مختلف رہا ہے۔ وہ اچانک نمودار ہوتے اور دشمن کو کاٹ کر اس کی تباہی اور بربادی کا سامان کر جاتے تھے، اور دشمن کو خبر تک نہ ہوتی تھی کہ وہ کس طرف سے نمودار ہوئے اور ان کا خاتمہ کرنے کے بعد کس طرف روپوش ہو گئے۔ یہاں بھی سلطان سلیمان نے ترکوں کا وہی قدیم طریقہ اپنایا۔ یورپ کا وہ لشکر جو العزت کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ ترکوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ اپنے جو دستے خوراک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چاروں طرف پھیلائے تھے، وہ خوفزدہ ہو کر واپس آنا شروع ہو گئے تھے۔ ترک بلغراد کی طرف سے ایک گمنام راستے پر سفر کرتے ہوئے یورپ کے لشکر کی راہ روکنے کے لیے آن پہنچے تھے، اور یہاں سے موہاکس کا وہ میدان صرف ایک منزل کی مسافت پر تھا جس میدان میں اس سے پہلے یورپ کے متحدہ لشکر کو سلطان سلیمان نے بدترین شکست دی تھی۔ العزت کا محاصرہ کرنے کے بعد یورپ کے سپہ سالار جان کارڈ اور نودرو نے اپنے دستے چاروں طرف پھیلائے ہوئے تھے تاکہ لشکر کے لیے رسد و خوراک کا سامان حاصل کریں۔ ان میں سے بہت کم واپس لوٹ کر آئے، اس لیے کہ چاروں طرف ترک پھیل چکے تھے۔ ان میں سے اکثریت کو ترکوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور جو واپس آئے وہ خالی ہاتھ ہی آئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہی ان علاقوں میں ترکوں کو گشت کرتے ہوئے دیکھا، وہ اپنی ہر چیز پھینک کر العزت شہر کی طرف بھاگے تھے۔ یورپ کا متحدہ لشکر العزت کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اچانک ایک طرف سے ترکوں کا ایک لشکر نمودار ہوا، اور وہ یورپ کے اس متحدہ لشکر پر اسباب و وسائل کاٹ دینے والے، بے روک تیز گرد باد، ماضی کی مبہوس تباہی کے در کھول دینے والے،
وقت کے تیز طوفانوں، زمین کے کونے کونے میں انسانی جسموں کو پتجھڑ کے مارے پتوں اور یادوں کے بوسیدہ اوراق کی طرح اڑا دینے والے دربدری کے ہولناک عذاب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یورپ کے لشکری اور سالار خوش تھے کہ ان کے مقابلے میں ترکوں کا ایک چھوٹا سا لشکر آیا ہے جس کو وہ لمحوں کے اندر شکست دے کر بھاگنے اور پسپا کرنے میں مجبور کر دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بڑی شدت سے حملہ آور ترکوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کی بدقسمتی تھوڑی ہی دیر بعد دوسری سمت سے رنگ بدلتے موسموں میں سے بے کل روحوں اور زندگی کی لمبی شاہراہوں پر فراق اندیشوں کی طرح ترکوں کا ایک اور لشکر نمودار ہوا، اور وہ آنکھوں میں زہریلے خواب، دل میں اضطراب کے تلاطم جذبات میں خوفناک پیچ و تاب، جسموں میں کرنوں کی تپش، نطق میں لفظوں کا زہر، زندگی کے ذائقوں میں آشفتگی کا سودا بھر دینے والے کڑے لمحوں کے طوفانوں اور وحشت کے خوفناک فصوں کی طرح یورپ کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اب یورپ کے لشکریوں اور ان کے سالاروں کے ہوش ٹھکانے آئے۔ دو اطراف میں ترکوں نے حملہ آور ہو کر ان کی صفوں کو خون میں نہلانا شروع کر دیا تھا، اور پھر ترکوں کا طریقہ جنگ بھی خوب تھا۔ وہ دشمن کی صفوں میں اس طرح گھس رہے تھے جیسے پکے ہوئے تربوز کے اندر تیز دھار خنجر گھستا چلا جاتا ہے۔ اہل یورپ جو تھوڑی دیر پہلے بڑی جوانمردی، بڑی شجاعت اور بڑی دلیری اور بڑی جانبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے شہر العزت کا محاصرہ کر کے یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ ہر صورت میں مسلمانوں کے شہر پر قبضہ کر کے پہلے مسلمانوں کا شہر کے اندر قتل عام شروع کریں گے، اس کے بعد جی بھر کر لوٹیں گے، لیکن اب معاملہ بالکل الٹ دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ساری شجاعت و بہادری، ساری جرات مندی سرابوں کی طرح بھاگتی اور غائب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ مسلمان لشکری عجیب سی خود فراموشی، انوکھے رقص سے جنوں اور فطرت کے خواب لمحوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ ان حملوں میں ایک تازگی، ایک جرات مندی اور بے خوفی تھی، جبکہ یورپ کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے شب گزیدہ تمدن، خوابوں کے ویران راستوں، عقوبت قدوں کے اجاڑ اور سانسوں کی ڈوبتی کشتیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ العزت شہر کے نواح میں مسلمانوں کے ہاتھوں یورپ کے اس متحدہ لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑے بڑے یورپی سورما پسپا ہونے پر مجبور ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نومبر کے آخر میں یورپ کے لشکر کے ان دو سالاروں نے، یعنی جان کارڈ اور نودرو کے کہنے پر شکست تسلیم کرتے ہوئے پسپائی شروع کر دی۔ یہ پسپائی ایسی وحشتناک اور ایسے خوفناک فرار میں تبدیل ہوئی کہ اس سے پہلے کسی یورپی لشکر نے ایسی تباہی و بربادی نہ دیکھی تھی، اور ان کے لشکری حیران تھے کہ جس سمت سے انہوں نے بھاگنا تھا، اس سمت شاہراہوں اور سڑکوں پر ترکوں نے پہلے ہی درخت کاٹ کر ڈال دیے تھے۔ لہذا بھاگتے ہوئے یورپی لشکری اپنی گاڑیوں اور سامان سے بھرے ہوئے چھکڑوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں اپنی بھاری توپیں، چھکڑے اور ضرورت کا سارا سامان وہیں چھوڑ کر صرف اپنے ہتھیار اٹھا کر بھاگنا نصیب ہوا۔ یہ ایک عجیب و غریب پسپائی تھی۔ یورپ والے حیران اور پریشان تھے کہ مسلمانوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ شکست کی صورت میں اہل یورپ اس سمت بھاگیں گے، اور اس سمت شاہراہوں اور سڑکوں پر بڑے بڑے درخت کاٹ کر پہلے سے ڈال رکھے تھے، جس کے نتیجے میں پسپا ہوتے ہی یورپ کے لشکروں کے اندر بھوک کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ یورپی لشکری اپنی جانیں بچانے کے لیے گھنے جنگل میں بھاگتے رہے۔ ان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ جہاں سے وہ بھاگ کر واپس جا رہے تھے، اس کے دونوں جانب بلند کوہستانی سلسلے تھے۔ ابھی وہ بھاگ کر تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ یہ کہ جس شاہراہ پر وہ بھاگتے ہوئے واپس جا رہے تھے، اس شاہراہ کے دونوں جانب جو کوہستانی سلسلے تھے، ان کی ڈھلانوں پر سے ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ آخر گرتے پڑتے ان کوہستانوں سے نکل کر کسی قدر محفوظ وادیوں کے اندر یورپ کے ان دونوں سالاروں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ العزت شہر کے نواح میں لڑی جانے والی جنگ اس کے بعد فرار اختیار کرنے کے دوران کافی لشکری جنگ میں کام آ چکے تھے، اور تقریباً آدھا لشکر بچا کر وہ ان محفوظ وادیوں میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یورپ کے سالار جان کارڈ پر مسلمانوں کے ان حملوں سے ایسا خوف اور ایسی وحشت طاری ہوئی کہ جس وقت وہ کوہستانی سلسلوں سے نکل کر محفوظ وادیوں کی طرف پہنچے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، تو وہاں اس کے لیے ایک خیمہ نصب کیا گیا۔ یہ وہ خیمے تھے جو گدھوں پر لدے ہوئے تھے، اور وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہاں جان کارڈ کے لیے اس کے مسلح جوانوں نے چاندی کے برتنوں میں اس کے لیے کھانا چنا۔ جس وقت کھانا چن دیا گیا، خیمے میں جان کارڈ اکیلا تھا۔ وہ چپکے سے خیمے سے نکلنا چاہتا تھا کہ لشکریوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگے اور اپنی جان بچا کر آسٹریا کی طرف چلا جائے، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ جس موقع پر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک بوڑھے جرمن نیزہ باز نے اسے دیکھ لیا اور طنزیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے اس تیز رفتار گھوڑے پر نکل بھاگو گے۔ یہ طعنہ سن کر جان کارڈ
گھوڑے سے اترا اور اس تانے کی وجہ سے اس لشکر کے اندر ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ لشکر والے سمجھنے لگے تھے کہ اب وہ محفوظ جگہ پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا یہاں تک ترک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ ابھی ان وادیوں کے اندر وہ اچھی طرح سستانے اور آرام بھی نہ کرنے پائے تھے کہ ترک پھر نمودار ہوئے، اور ان وادیوں میں جنہیں یورپ والے اپنے لیے محفوظ ترین سمجھتے تھے، وہاں بھی وہ ان پر نئے اور انوکھے عذابوں، کریا کریا جھانکتی وحشتوں اور طلب کے ہر تقاضے اور زندگی کے ہر چارہ ساز محور کو کاٹ دینے والے تادیب کے روگ اور کرب کے بے کراں بہر کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ یورپ والوں نے دیکھا حملہ آور ترک ان کے پڑاؤ کے اندر تپش کی حدت اور فضا کی وسعتوں کی طرح پھیلنا شروع ہو گئے تھے اور ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ترکوں کا یہ انتہائی خوفناک حملہ تھا، اور اپنے پڑاؤ سے جو بھی یورپ کا لشکری بھاگا وہ دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ جو بچے انہوں نے ایک قریبی قلعے والپو کا رخ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس قلعے میں محصور ہونے کے بعد اپنے آپ کو پھر منظم اور استوار کریں اور محصور رہ کر ترکوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تیزی اور سختی سے تعاقب کیا کہ والپو تک کہیں بھی یورپی لشکری جم کر ان کا مقابلہ نہ کر سکے، اور والپو کے نواح میں یورپ کے متحدہ بچے کھچے لشکر پر مسلمانوں نے ایسی ضرب لگائی کہ ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنا نصیب ہوا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس جنگ سے یورپی لشکر کا کمانڈر جان کارڈ وہ بد نصیب تھا جو اکیلا ہی بچا اور فرولندا کے دربار میں پہنچ سکا۔ فرولندا نے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کی وجہ سے اس پر بزدلی کا الزام لگایا اور اسے قید میں ڈال دیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح قید خانے سے بھاگ نکلا اور ترکوں کی سرزمین میں جا کر اسے پناہ لے لی۔ مغرب مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یورپ کے لشکر کی یہ شرمناک شکست ان سب افسوسناک شکستوں سے بدتر تھی جو عیسائیوں کو اس سے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی ہو۔ یہاں یورپ کے بہترین سوار اور عمدہ گھوڑے ہلاک ہو گئے، کئی صوبوں پر رنج و غم طاری ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ یورپ والوں کو ایسی بدترین شکست ہوئی ہو اور ترکوں کو ایسی شاندار فتح نصیب ہوئی ہو۔ سلطان سلیمان کی خشکی پر اور باربروسا کی سمندر میں لگاتار فتوحات نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور یورپ ان دونوں کی طرف سے بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اہل یورپ کانپنے لگ گئے تھے کہ اب تو موسم سرما آ گیا ہے، اور موسم سرما کے بعد جب گرمیاں آ جائیں گی تو کوئی نہیں جانتا کہ مسلمان خشکی کے راستے یورپ میں پیش قدمی کرتے ہوئے تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ بنیں گے، یا سمندر کے راستے سے وہ اٹلی یا کسی دوسرے ملک میں یلغار کرتے ہوئے ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ ہنگری والے سب سے زیادہ اپنے شہر ویانا کے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ویانا کے لیے پاپائے اعظم سے مدد مانگی۔ لہٰذا پاپائے اعظم، نام جس کا پول سوم تھا، نے یورپ کو بچانے کے لیے مسیح جہاد کا اعلان کروا دیا۔ ادھر چارلز کو اٹلی کے شہر نیپلز کا خطرہ تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے سلطان سلیمان کا لشکر اٹلی میں داخل ہونے کے بعد نیپلز کے قریب پہنچ گیا تھا، لہٰذا وہ نیپلز کے دفاع کو مضبوط کرنے لگ گیا۔ ادھر وینس والے بھی لرز کانپ رہے تھے، لہٰذا وینس کے بادشاہ دوجے نے تمام تجارت پیشہ گھرانوں کے سارے اثاثوں پر نصف قیمت کا موصول عائد کر دیا۔ اس طرح پورا یورپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں لگ گیا تھا۔ ساتھ ہی اہل یورپ نے ایک انجمن بھی قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ باہم مل کر یہ سوچا جائے کہ سمندر اور خشکی میں مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس انجمن کا نام مقدس مسیحی انجمن رکھا گیا، اور اس کا جو عہد نامہ مرتب کیا گیا اس پر پاپائے روم شہنشاہ چارلز، وینس کے بادشاہ دوجے اور آسٹریا کے بادشاہ فرولندا نے باقاعدہ دستخط کیے اور وہ اس کے رکن بنے۔ اس مقدس عہد نامے پر دستخط کرنے کے بعد اہل یورپ کو یہ امید ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور بیڑے کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا سکیں گے۔ اس انجمن میں جب مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحث کی گئی تو سارے یورپ کے حکمران اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بار ترکوں کو یورپ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس خیالی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس خیالی فتح کے بعد مسلمانوں کے علاقے تقسیم کرنے کی بات چیت شروع کر دی تھی۔ وینس کے بادشاہ دوجے نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وینس کے وہ سارے کھوئے ہوئے جزیرے اور علاقے جن پر ترک قابض ہو گئے وہ واپس لے لے گا۔ اسپین کے شہنشاہ چارلز نے اس خیال کا اظہار کیا کہ وہ یورپ کا وہ تمام علاقہ واپس لینا پسند کرے گا جو کہ ایک زمانے میں مشرق میں سلطنت روما کے قبضے میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ پاپائے روم یہ حق جتانے لگا کہ وہ جو علاقہ چاہے اپنے تصرف میں لا سکے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ مقدس انجمن جو اپنے ارکان کا تحفظ کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی تھی، عمل میں آنے سے پہلے ہی مسلمانوں کے علاقوں کی باہمی تقسیم کے خیالی پلاؤ پکانے لگی تھی، اور اپنی مفروضہ فتح کے بعد
سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کے متعلق گفتگو کرنے لگی تھی۔ اس موقع پر اہل وینس نے ان خیالات کا بھی اظہار کیا کہ وہ درہ دانیال تک وہ سارا علاقہ دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان کی سلطنت کے انتہائی عروج کے زمانے میں ان کے قبضے میں تھا۔ پاپائے اعظم نے یہ بھی اعلان کیا کہ مقدس سلطنت روما نئے سرے سے رومت الکبریٰ کی ساری عظمت قسطنطنیہ سمیت واپس حاصل کرے گی اور ترک درہ دانیال اور باسفورس کے اس پار ایشیا میں دھکیل دیے جائیں گے اور انہیں وہیں جانا ہوگا جہاں سے ایک صدی پہلے وہ نمودار ہوئے تھے۔ چونکہ یورپ کے سارے ملکوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری بیڑے تیار کرنے شروع کر دیے تھے، لہٰذا نئی قائم ہونے والی اس مقدس مسیحی انجمن کو اپنے بحری بیڑے کے زیادہ طاقتور ہونے سے یہ امید تھی کہ وہ کامیاب رہیں گے۔ دوسری طرف اسپین کا امیر البحر دوریا خیر الدین باربروسا سے جنگ کرتے ہوئے کترا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خیر الدین باربروسا کے سامنے آیا تو باربروسا اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، لہٰذا اس نے اندر ہی اندر اپنے آدمی مقرر کر دیے تاکہ کسی نہ کسی طرح کوئی بھاری رقم استعمال کر کے سلطان سلیمان کے خلاف باربروسا کو خریدا جا سکے۔ یورپ کے حکمرانوں کے ان تصوراتی منصوبوں اور جنگ کے بعد مسلمانوں کے علاقوں پر فتح حاصل کر کے انہیں تقسیم کرنے کے تصورات حد درجے مضحکہ خیز تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ لطف یہ ہے کہ چارلس، جس کی قوت اس زمانے میں اپنے عروج پر تھی اور وہ سازشوں اور ساز باز اور جوڑ توڑ کرنے میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، وہ بھی ان احمقانہ منصوبوں میں شامل تھا۔ ان خیالی پلاؤ میں اہل وینس سب سے آگے تھے، اس لیے کہ وینس والے، جن کی دھاک ایک زمانے میں سارے سمندر پر تھی، اس تمام علاقے پر قبضے کا دعویٰ کر رہے تھے جہاں اطالوی زبان بولی جاتی تھی۔ جب بحث کے دوران اہل وینس نے ترکوں کے ہاتھوں چلے جانے والے جزیروں اور تجارتی بندرگاہوں پر اپنا دعویٰ کیا تو ان کے دعووں کو سن کر مقدس سلطنت روما کے بے صبر نمائندوں نے جزیروں کے علاوہ باقی ساری خشکی پر اپنا دعویٰ پیش کر دیا۔ اس بحث کے دوران کہتے ہیں کہ وینس کی حکومت کے ایک نمائندے نے جس کا نام مارکوانتیہ تھا، اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے انجمن کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے، لیکن آپ لوگ آپس میں اتحاد کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور ترکوں سے صلح کرنے پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا۔ اس نے یہ بھی تنبیہ کی کہ ہمیں مسلمانوں کے سلطان سلیمان سے دوبارہ صلح کی گفتگو شنید کرنی چاہیے اور اس صلح کا رشتہ چونکہ ہم نے منقطع کر دیا تھا، لہٰذا صلح کا ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کوئی تعامل نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ہمت و دلیری سے اس طرح کے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وینس کی حکومت کا ایک اور رکن اٹھا۔ اس رکن کا نام فرانسس فوسکاری تھا۔ وہ کہنے لگا، نہ میں یہ رائے ماننے کو تیار ہوں اور نہ اس رائے پر چلنے پر ہمارے لیے امید کی کوئی صورت ہے۔ آج میں حالات کو صرف اس طرح جانچوں گا جیسے کہ وہ ہیں، اس طرح نہیں کہ جیسے ہم تخیلات میں کھو کر مسلمانوں کے علاقوں پر تقسیم کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم کو اپنے آپ یکلخت یہ اعتماد کیسے پیدا ہو گیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم اپنے ایسے حکمرانوں پر اعتماد کر لیں جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھائی اور مسلمانوں نے یورپ کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہم مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مشترکہ بحری بیڑا تیار کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری مہلک منصوبہ بندی کہیں ہمیں تباہ و برباد ہی کر کے نہ رکھ دے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم اس قدر بے بس ہیں کہ یہ خبریں بھی آنے لگی ہیں کہ کچھ ملکوں کے لشکری اپنے سالاروں سے شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں کئی ماہ سے ان کا روزینہ ہی نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جنگ کے اخراجات ہی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں مسلمانوں سے صلح کر لینا ہی مناسب ہے۔ آئے دن ہمیں جنگ کے لیے اپنے لوگوں پر موصول بڑھانے پڑتے ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ یہ سمجھنا بڑی غلطی ہے کہ ایسی جنگ جس کا خرچ ماہانہ 2 لاکھ اشرفیہ ہوں گی، کیا اس جنگ کو زیادہ عرصہ جاری رکھا جا سکتا ہے؟ اس نے مزید اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، رہ گئی نئی نئی قائم ہونے والی مقدس مسیحی انجمن، تو اس سے متعلق میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک اسپین اور فرانس کے بادشاہوں کے درمیان غیر اعلانیہ جنگ جاری ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کا کوئی منصوبہ پنپ ہی نہیں سکتا۔ اس نے یورپ کے حکمرانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے سلطان سے صلح کی درخواست کریں۔ ہمارے حکمران خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے ہمیں بہلانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ صلح کا کوئی یقین نہیں اور نہ ہی مسلمانوں سے صلح کرنے سے ہماری قومی عزت برقرار رہ سکتی ہے۔ میں اس بات کی ضمانت تو نہیں دے سکتا کہ صلح سے ہماری ساری مرادیں بر آئیں گی، لیکن مجھے اس کا یقین ہے کہ اس سے موجودہ خطرہ ٹل جائے گا اور ہم مسلمانوں کے حملوں سے بچ جائیں گے۔ اس نمائندے نے مزید انکشاف کیا، جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے مطابق ترک سلطنت کا وزیر صلح کے لیے تیار ہے اور اس نے کئی مواقع پر صلح کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ سمندر کی بڑی طاقت باربروسا اور اس کے ساتھی ہیں۔ باربروسا سمندر کی وہ قوت ہے جس کو آج تک ہم زیر نہیں کر سکے اور کئی مواقع پر خود باربروسا نے صلح کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاکہ وہ اطمینان سے الجزائر جا کر حکومت کر سکے، لیکن ہماری اپنی نیتوں کے اندر فتور ہے اور ہم
جب کچھ نہیں کر سکتے تو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے سلطان سلیمان کو ہماری دوستی کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ مزید کہنے لگا، مجھے تو اس مفروضے میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کے سلطان نے 30 سال تک ہم سے صلح معاہدے کی پابندی کی ہے اور اب بھی وہ اس معاہدے کی توسیع پر آمادہ ہے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہماری طرف سے چھیڑخانی شروع ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو مسلمانوں کے سلطان سے جتنی شکایتیں ہیں اس سے زیادہ مسلمانوں کے سلطان کو ہم سے شکایتیں ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ مزید کہنے لگا، اس موقع پر میں یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ ترکوں کی سلطنت بے حد وسیع ہے۔ جنگ کا تمام ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بڑے وافر ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا عسکری نظم و ضبط ایسا لاجواب ہے کہ عیسائیوں کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے دشمن کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے کی بجائے اس سے صلح کرنے میں ہی ہماری بہتری اور بھلائی ہے۔ لیکن یورپ کے کسی بھی حکمران نے ان لوگوں کی نصیحت پر عمل نہ کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاروں کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس کی بدترین شکست اٹھانے کے بعد اہل یورپ نے تیار کر لیا کہ وہ سمندر میں جنگ کی ابتدا کریں اور ہر صورت میں خیر الدین باربروسا کو شکست دے کر اپنی ناکامیوں کا بدلہ چکائیں گے۔ لہٰذا یورپ کے ملکوں نے ایک طرح سے اعلان جنگ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے یورپ کے حکمرانوں میں یہ طے ہوا کہ اسپین کا شہنشاہ چارلز یورپ کا متحدہ اور عظیم الشان بیڑے کا نصف خرچ برداشت کرے گا، پاپائے روم خرچ کا چھٹا حصہ برداشت کرے گا، وینس کا بادشاہ 110 کشتیاں فراہم کرے گا، مالٹا کے نائٹ جس قدر کشتیاں فراہم کر سکیں گے اس کا اہتمام کریں گے۔ اس کے بعد لوگوں سے التجا کی گئی کہ وہ جنگ کے لیے دل کھول کر چندہ دیں، جس کے جواب میں بڑی تیزی سے نقدی، سونا اور جہاز فراہم ہونے لگے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف سمندر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اہل یورپ فصلوں کی کٹائی کا انتظار کرنے لگے تھے تاکہ فصلیں کٹ جائیں اور وہ اناج کی خاصی مقدار اپنے بحری بیڑے میں منتقل کرنے کے بعد سمندر میں اتریں اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ اس دوران اسپین کا امیر البحر دوریا اپنے مختلف نمائندوں کے ذریعے خیر الدین باربروسا سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا خیر الدین باربروسا، جسے اہل یورپ سمندر کا دیوتا کہتے تھے، اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے مافوق الفطرت ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس بنا پر وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح خیر الدین باربروسا کو اس بحری جنگ سے ہٹا دیا جائے، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی رقم ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ لیکن اس میں دوریا کو ناکامی ہوئی۔ آخر اہل یورپ کا بحری بیڑا مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے سمندر میں اترا۔ اس بحری بیڑے کے اندر 200 لمبی جنگی کشتیاں تھیں، 100 مضبوط بڑے بڑے جہاز تھے جن کے اندر 2000 توپیں تھیں۔ ان جہازوں میں 20,000 اطالوی، 20,000 جرمن اور 10,000 بختر بند ہسپانوی لشکری موجود تھے۔ 5,000 بڑے جنگی جہاز ایسے بھی بنائے گئے تھے جو بالکل نئی بحری طاقت خیال کیے جاتے تھے، جن کے چوبی بازوؤں پر لوہا چڑھا کر انہیں اس قدر مضبوط کر دیا گیا تھا کہ انہیں کشتیوں کے آہنی سرے سے ٹکرانے کے باوجود توڑا نہ جا سکتا تھا۔ ان بازوؤں پر بھاری توپیں لگی ہوئی تھیں تاکہ ترکوں کی ہلکی پھلکی کشتیوں کو تتر بتر کر سکیں۔ یورپ کا یہ متحدہ بحری بیڑا جب سمندر میں اترا تو ان جہازوں پر 7 پرچم لہرا رہے تھے۔ کسی پر مقدس سلطنت روما کا عقاب تھا، دوسرے پر پاپائے روم کی 7 کنجیوں کا نشان، تیسرے پر وینس کے سان مارکو کا شیر ببر تھا، چوتھے پر جنیوا کا قلعہ، پانچویں پر جزیرہ مالٹا کی سلیب، چھٹے پر ہسپانیہ کی ڈھال اور 7ویں حصے پر پرتگال کا تاج بنا ہوا تھا۔ اس عظیم اور بڑے بحری بیڑے کے علاوہ وینس کی انگنت کشتیاں بھی سمندر کے اندر پھیلا دی گئی تھیں تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کریں اور خیر الدین باربروسا اور اس کے بحری بیڑے کی نقل و حرکت سے اپنے بحری بیڑے کے امیر البحر کو بروقت اطلاع دے سکیں۔ آخر بحری رزم گاہ کے اندر پھیلنے والی تباہی و بربادی کا وقت آن ہی پہنچا، اس لیے کہ سمندر کے اندر ہیولوں کی طرح سرگرداں وینس کی کشتی نے یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کو اطلاع دے دی تھی کہ انہوں نے ترکوں کے بحری بیڑے کا سراغ لگا لیا ہے اور یہ بیڑا خیر الدین باربروسا کی سرگردگی میں سانتا ماریا کے جزیرے کے آگے ماتاپان کے قریب خلیج کرتا کی طرف مڑ رہا ہے۔ یہ ایسی خلیج ہے جس کے 3 طرف خشکی اور صرف ایک طرف سمندر ہے اور وہ یورپی بحری بیڑے سے صرف نصف روز کی مسافت پر ہے۔ خیر الدین باربروسا نے اس وقت واقعی خلیج کرتا میں اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قیام کیا ہوا تھا۔ وہ وہاں لنگر انداز ہو کر اپنے جہازوں کے تختوں کو تیل پلانے کے علاوہ
ان کی مرمت کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ اسے اپنے ایک سالار سوالے کا بھی انتظار تھا جو قسطنطنیہ سے نئے تیار ہونے والی 20 کشتیوں کو لے کر باربروسا کی طرف آ رہا تھا، اور ان 20 کشتیوں کے آنے کے بعد خیر الدین باربروسا کے بحری بیڑے کی مجموعی طاقت 120 جنگی کشتیوں اور کچھ رسد کے جہازوں پر مشتمل ہو جاتی تھی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ سوالے آخر ایک روز 20 کشتیوں نما جہازوں کو لے کر خیر الدین باربروسا کے پاس پہنچ گیا۔ خیر الدین باربروسا کے پاس ہسپانوی طرز کے بھاری جنگی جہاز نہ تھے جن کو مسلمان تیرتے ہوئے قلعے کہتے تھے، تاہم ان کے جاسوسوں نے اسے اطلاع کر دی تھی کہ اس کی طرف 2 کشتیوں کے مقابلے میں یورپ کے بحری بیڑے میں 3 جہاز تھے، اور توپ خانے سوار لشکر کے لحاظ سے دشمنوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ خلیج کرتا میں جو خیر الدین باربروسا کا بحری بیڑا کھڑا تھا اور اس کی کشتیوں کے جو اونچے اونچے مستول تھے، اور ان مستولوں پر چڑھ کر خیر الدین باربروسا کے پاسبانوں نے اپنی آنکھوں سے یورپی بحری بیڑے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور یورپ کا وہ بحری بیڑا جنگی قلعوں کی طرح تیرتا ہوا اور ہر طرح کے پرچم اپنے مستولوں پر لہراتا ہوا آہستہ آہستہ خلیج سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا جہاں خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ لنگر انداز تھا۔ کرتا کی وہ خلیج جہاں خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قیام کر رکھا تھا، خشکی کے اندر دور تک آگے چلی گئی تھی۔ سمندر کے قریب اس کی چوڑائی قدرے کم تھی، لیکن پیچ در پیچ خلیج اندر کی طرف ایک وسیع سمندر کی طرح پھیلی چلی گئی تھی۔ اس کے چاروں طرف پہاڑوں کی فصیلیں کھڑی تھیں، اور سامنے سے راستہ تھا جہاں گہرے سمندر سے داخل ہوا جا سکتا تھا، اور مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی خلیج تھی کہ جہاں اگر جوار بھاٹے کا زور ہو تو آسانی سے حملہ آور کا راستہ روکا جا سکتا تھا۔ اسی خلیج کے سرے پر سمندر کے کنارے پری ویزا کا قصبہ تھا جس پر خیر الدین باربروسا کا قبضہ تھا اور جہاں سے اسے مدد مل سکتی تھی۔ پریویزا کا یہ مقام وہی ہے جہاں کبھی رومنوں کے سالار مارک اینٹونی اور کلوپیترا کا جنگی بحری بیڑا روانہ ہوا تھا جس نے ایکٹیم میں شکست کھائی تھی، اور باربروسا نے یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی خلیج اور اس قصبے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اب خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے سالار اس خلیج کرتا میں تاک لگائے ہوئے تھے اور بیٹھے تھے کہ دیکھیں یورپ کے متحدہ لشکر اور مقدس انجمن کے بحری بیڑے کا امیر البحر دوریا خلیج کے دہانے کے اس جال میں آن کر پھنستا ہے یا نہیں جو خیر الدین باربروسا نے پھیلا رکھا تھا۔ دوریا کے پاس 5 بڑے بڑے ایسے جہاز تھے جو اس خلیج کے اندر جا ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ سمندر کی طرف سے خلیج میں داخل ہونے کا راستہ بڑا تنگ تھا۔ دوریا نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اس نے اپنی چھوٹی کشتیوں کے ساتھ داخل ہو کر خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی جنگی کشتیاں منتشر ہو کر رہ جائیں گی، اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ خلیج کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دور دور تک مسلمانوں کی کشتیاں خلیج کے ساکن پانی میں جنگ کے لیے بالکل قطار باندھے بالکل تیار کھڑی تھیں۔ لہٰذا دوریا نے خلیج کے اندر داخل ہو کر خیر الدین باربروسا کے جال میں پھنسنے کی حماقت نہ کی۔ جس وقت یورپ کا متحدہ بحری بیڑا اس خلیج کے دہانے کے پاس نمودار ہوا، اس وقت خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں کے ساتھ ایک جہاز کے عرصے پر موجود تھا۔ اس کے اور اس کے سارے سالاروں کے ہاتھوں میں سرخ اور ہرے رنگ کی جھنڈیاں تھیں جن کے اشاروں سے وہ سمندر کے اندر اپنے اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لانے والے تھے۔ پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے باربروسا کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں جس وقت کا بے چینی سے انتظار تھا وہ آن پہنچا ہے۔ میں خوش ہوں کہ سنان قسطنطنیہ سے کشتیاں لے کر یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کی آمد سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پورا دن یہیں رہتے ہوئے دشمن کے بحری بیڑے پر نگاہ رکھی جائے کہ وہ کیسے اور کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر خلیج میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اپنی موت کے بھنور کے اندر چھلانگ لگائیں گے، اور خداوند نے چاہا تو ہم سب کو کاٹ کر رکھ دیں گے، اور اگر وہ احتیاط برتتے ہیں تو پھر آج کا دن اور آنے والی شب کا انتظار میں دبو کر اگلے روز ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یورپ کے اس بحری بیڑے کو ہم ایسی ذلت آمیز شکست دیں گے کہ صدیوں تک یادگار بن کر رہے گی۔ یہاں تک کہ کہنے کے بعد خیر الدین باربروسا خاموش ہوا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے اپنے بائیں پہلو میں بیٹھے عالم اسلام کے عظیم فرزند اور امیر البحر ترغوت کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر خیر الدین باربروسا کے چہرے پر سوال ہی سوالات تھے۔ خیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے ترغوت مسکرایا، اسبات میں گردن ہلائی، منہ سے کچھ نہ بولا۔ اس کے بعد باری باری خیر الدین باربروسا نے حسن کرسو، سنان، کاکاد اور سارے دیگر سالاروں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بھی ترغوت کی طرح مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی، اور باربروسا خوش ہو گیا، کہنے لگا، میں تم جیسے سالاروں اور اپنے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو تم میری تجویز سے اتفاق کر رہے ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ زندگی کا سب سے کڑا وقت ہوگا، اور ہم نے یورپ کے متحدہ لشکر کو ہر صورت میں شکست دے کر فتح کی خبر سلطان تک پہنچانی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں، اپنے اپنے بحری بیڑے
میں جا کر مستعد رہو، ایک دن اور ایک رات گزرنے دو، پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس سمت سے اور کس انداز میں دشمن پر ضرب لگانے کی ابتدا کرنی ہے۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف کھلے سمندر میں مقدس سلطنت روما وینس کے امیر البحر دوریا سے یہ احتجاج کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ان کا بحری بیڑا خیر الدین باربروسا کے بحری بیڑے سے کہیں زیادہ بڑا اور طاقتور ہے، لہٰذا ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خلیج میں داخل ہو کر مسلمانوں کے بحری بیڑے پر حملہ آور ہو کر اسے تباہ و برباد کر دینا چاہیے۔ ان کے اصرار پر دوریا، جو خیر الدین باربروسا سے جنگ کا تجربہ رکھتا تھا، مسکرایا، پھر طنزیہ انداز میں ان سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نئے نئے اپنے بحری بیڑوں کے امیر البحر بنے ہو، تم ان مسلمان سالاروں کو نہیں جانتے۔ ان کا امیر البحر خیر الدین باربروسا ہے، جسے تم لوگ سمندر کا دیوتا کہہ کر مخاطب کرتے ہو۔ وہ سمندر کے بھید بھی جانتا ہے اور سمندر کے اندر جنگ کرنے کا ہنر بھی رکھتا ہے۔ ان کے اندر ترغوت ہے، جسے تم سمندری عقاب کہہ کر پکارتے ہو، اور وہ بحری جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کی صناعی خوب جانتا ہے۔ ان کے اندر حسن کرسو ہے، جسے لوگ بحری چھلاوا اور ہیولا کہتے ہیں، جو کسی بھی جگہ نمودار ہو کر دشمن پر ضرب لگا سکتا ہے۔ ان میں کاکاد ہے، جسے شیطان شکاری کہتے ہیں، اور جب وہ حملہ آور ہوتا ہے تو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک اور ہولناک ثابت ہوتا ہے۔ ان میں سنان ہے، جو ماہی گیر کے سارے ہنر جانتا ہے۔ پھر ان میں صالح رئیس ہے، جو اس بات کا تجربہ رکھتا ہے کہ دشمن پر کس سمت سے حملہ کیا جائے کہ اپنی فتح کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تم میں سے میرے پاس ان جیسا کوئی بھی سالار نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم سے کسی نے بھی اس خلیج کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں ہوگا۔ میں تمہیں پہلے سے تنبیہ کر دیتا ہوں کہ جو بھی اس خلیج کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی غار میں ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کے اندر ایسے زہریلے سانپ بھرے ہیں جو ڈسنا تو بہت دور کی بات، اگر سونگھ بھی لیں تو چاروں طرف ہلاکت کھڑی کر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوریا خاموش ہوا، پھر دوبارہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، صبر سے کام لو، ہم خلیج کے دہانے کے دائیں بائیں پھیل چکے ہیں، قبضہ کر چکے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں خلیج کے اندر خیر الدین باربروسا، اس کے سالار اور اس کے ملا کیسے پرسکون ہیں؟ کیا ہماری آمد کے موقع پر ان میں کوئی ہلچل ہوئی؟ یاد رکھنا، ہمیں پھانسنے کے لیے وہ پہلے ہی کوئی جال تیار کر چکے ہوں گے، اور میں اس جال میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ اگر انہوں نے ہمیں اپنے جال میں پھانس لیا تو یاد رکھنا یورپ کے اس متحدہ بحری بیڑے کو وہ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ جب خیر الدین باربروسا، اس کے سالار اور اس کے ملاح خاموش بیٹھے ہیں تو پھر تم بھی خلیج کے دائیں بائیں دونوں جانب چپ رہو اور دیکھو کہ خیر الدین باربروسا کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ وہ خلیج کے اندر ہے، خلیج کے باہر نکلنے کا راستہ ہم نے بند کر دیا ہے۔ اب جو کارروائی کرنی ہے پہلے باربروسا ہی نے کرنی ہے، اس لیے کہ میرا تجربہ ہے کہ وہ خلیج سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ کیسے کرے گا یہ تو وہ خود ہی جانتا ہے۔ دوریا کے سمجھانے پر یورپ کے سارے امیر البحر مطمئن اور خاموش ہو گئے، اور وہ بھی خلیج کے دائیں بائیں اپنے بحری بیڑوں کے اندر خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے سالاروں کے کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔